اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، یعنی کرۂ ارضی پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا اس سے کی۔ پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر فرما دی اور انعقاد قیامت کا معینہ وقت اسی کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہی معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس الوہی نشانی کے طور پر آیا، پس عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مستحکم اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں۔ پھر اتنی پرعشرت زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اور ہم اگر آپ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ صریح جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جسے ہم ظاہراً دیکھ سکتے اور وہ ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ و التباس وہ اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ ہماری مثل بشر ہے۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو حق کے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرما دیجئے کہ تم زمین پر چلو پھرو، پھر نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ پھر یہ بھی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرما لی ہے۔ وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے کیا میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا۔ فرما دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں سو یہ کیسے ممکن ہے۔ اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں
میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ پھر ان کی کوئی معذرت نہ رہے گی بجز اس کے کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو بہتان وہ دنیا میں تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا۔ اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی بد نیتی کے باعث پردے ڈال دیے ہیں، سو اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، اور وہ دوسروں کو اس نبی کی اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں تو اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں، بلکہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ اور وہ یہی کہتے رہیں گے جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری اس دنیوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور انہیں اللہ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا پس اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بس ایسے لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تقصیر کی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، اور دنیوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ اور اگر آپ پر ان کی روح گردانی شاخ گزر رہی ہے اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کے خواہش مند ہیں، تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا، بس آپ اپنی رحمت و شفقت کے بے پایاں جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں
جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں یعنی حق کے منکروں کو اللہ حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی رب کی طرف جس کا انکار کرتے تھے لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرما دیجئے، بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو، پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق اور ضد کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قبول حق کے باعث سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ آپ ان کافروں سے فرمائیے، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ تم اب بھی اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانی کے باعث تنگ دستی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑائیں۔ پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر دکھائے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی، تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہو کر مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں، تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پس ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ نعمتیں دوبارہ تمہارے پاس لے آئے؟ دیکھیے ہم کس طرح گونا گوں آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مجھے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آن پڑے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، سو جو شخص ایمان لایا اور عملاً درست ہو گیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہیں کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور آپ ان شکستہ دل اور خستہ حال لوگوں کو اپنی صحبت و قربت سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو صرف اسی کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے عمل و جزا کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر واجب ہے۔ اگر پھر بھی آپ انہیں اپنے لطف و کرم سے دور کر دیں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے جو آپ کے شایان نشان نہیں۔ اور اسی طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں
تاکہ وہ دولت مند کافر غریب مسلمانوں کو دیکھ کر استہزائیاً کہیں، کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے شفقتاً فرمائیں کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ مجرموں کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے۔ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسے ہو تو میں یقیناً بہک جاؤں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی نہ رہوں، جو کہ ناممکن ہے۔ فرما دیجئے کافرو، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان سے فرما دیں اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جسے تم جلدی چاہتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام تمام ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عصمت والے نے۔